بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 10 کے اندر سکون یعنی جزم کی مشق مکمل کر لی تھی اور بتایا تھا کہ جزم کیا ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح حروف قلقلہ کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مشق الحمدللہ ہم کر چکے تھے۔ آج ہم اسی کی مشق کرنے کے لیے تختی نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑ زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ اور قلقلہ، اسی طرح جزم اور سکون کی بھی مشق کریں گے، تاکہ ان اصول و ضوابط کو جب ہم بار بار پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا۔ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس نون کو نون ساکن کہیں گے۔ اس کو سکون بھی بولتے ہیں، جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر سکون یا جزم آ جائے، پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، کیونکہ سکون اور جزم والا لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اس وجہ سے ہم اس الف کو بلکہ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ ہی کہیں گے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، زبر زیر پیش ہر طرح کی حرکت سے اسے الف بولا جاتا ہے۔ جب اس پر کوئی حرکت اوپر نیچے آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے، غنہ ناک میں آواز لے جائیں گے۔ غنہ ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں نون یا میم مشدد یا ساکن ہو، اور اسی طرح اس کے آگے حروف حلقی نہ ہو۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اگر یہ حروف حلقی نہ ہوں تو وہاں پر جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس لفظ کو۔ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا۔ زبر زیر پیش والے لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو نہ تو کھینچنا ہے، نہ ہی جھٹکا دینا، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ یہ 3 اصول ہوتے ہیں زبر زیر پیش کے پڑھنے میں۔ تو اگر ہم وقف کرنا چاہیں گے یہاں پر تو تا کو ہم ساکن کر دیں گے اور وقف ہوگا انت۔ جیسے ہی ہم ساکن کریں گے اس کی زبر ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ حمزہ کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر وقف کریں گے اہ دی سے تو دال کو ساکن کریں گے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی تو لفظ ہوگا اہ د، اہ د۔ اور جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے، یہ دال ہے، دال کے ساکن ہونے کی وجہ سے یہ حروف قلقلہ میں سے آ جائے گا۔ حروف قلقلہ 5 ہے، جیسے کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے بتایا تھا، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ یہ جب 5 حروف ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے۔ آواز کو روکنا نہیں ہوتا بلکہ آواز کو تھوڑا سا جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کھلے میدان کے اندر، کھلے مکان کے اندر جب ہم بولتے ہیں جس کے اندر کوئی سامان وغیرہ نہ پڑا ہو تو اس کے اندر آواز ہماری گونجتی ہے، اسی طرح یہاں بھی قلقلے کے اندر بھی آواز گونجتی ہے۔ اہ دی، تو جب ہم قلقلہ کریں گے اہ دو، اہ دو، دو کی جو آواز آ رہی ہے یہی قلقلہ ہے۔ با زبر عین با، دال پیش دو، با دو۔ اب یہاں پر بھی عین کے ساتھ با کو ملائیں گے اور آخر میں دال ہے، وقف کریں گے۔ تو جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے وقف کرنے کے لیے تو اس کی پیش ختم ہو جائے گی، اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا بعدو سے بعد، بعد۔ اگر قلقلہ نہ کریں تو لفظ ہوگا بعد، بعد، لیکن قلقلہ کریں گے بعد۔ یہ دا کی آواز جو آخر میں آتی ہے یہی قلقلہ ہے۔ جیسے کہ اس لفظ میں مزید آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی قلقلے کی۔ با زبر طا باطو، شین زبر شا، باطو شا، یہاں باطو۔ اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو ہم اس کو پڑھیں گے بط، با زبر طا بط، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ باطو، شین زبر شا، باطو شا۔ وقف کریں گے، زبر کو ختم کر دیں گے، شین ساکن ہو جائے گا، باطو ش، باطو ش۔ یہ قلقلے کی صورت، اس کی وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ آخری لفظ اس لائن کا سین زبر عین سا، یا زبر یا، سا یا۔ وقف کریں گے،
یا کو ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے زبر ختم، سعی، سعی، صرف یا کو پڑھنا ہے، اس کی زبر کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب کوئی لفظ ساکن کیا جاتا ہے تو اس پر زبر زیر پیش پھر نہیں آ سکتی۔ یا دیکھ سکتے ہیں عین ساکن ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، طا ساکن ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، عین ساکن ہے، کوئی اس کے اوپر نیچے حرکت نہیں ہے، ہا ساکن ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، نون ساکن ہے، کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی لفظ کوئی ساکن ہوتا ہے اس اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں آ سکتی پھر۔ تو جیسے ہی ہم ان حروف کو پڑھتے ہوئے آخر میں وقف کر کے ساکن کریں گے تو ان کی زبر زیر پیش جو بھی حرکات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اصول و ضوابط آپ کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔